وہ لوگ جو پیٹ کی چربی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اکثر انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ بجائے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر ہیوی کرنے کے وہ تھوڑا تھوڑا کھائیں، لیکن دن میں کئی بار کھائیں۔ اس سے ان کا میٹابولزم فعال رہے گا اور ان کی باڈی میں چربی بھی کم ہوگی۔ لیکن جب لوگ اس مشورے پر عمل کرتے ہیں تو ان کی چربی کم نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ کوشش کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مسلسل کھانے سے ہمارے ہارمونل سگنلز کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرا نام سعید ملک ہے، میں ایک سرٹیفائیڈ لائف کوچ اور ہیلتھ کوچ ہوں۔ 15 سال تک آسٹریلیا میں کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اس چینل پر خاص طور پر میں پیٹ کی چربی اور انسولین ریزسٹنس کے حقیقی میٹابولک اسباب کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہر چند گھنٹے بعد کھانے سے آپ کی باڈی مسلسل کیوں چربی جمع کرنے والے موڈ میں رہتی ہے۔ اصل فیکٹر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ مسلسل کھانے سے اس ہارمون کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ چربی آپ کی باڈی میں جمع ہوگی یا پہلے سے جمع شدہ چربی کو جلایا جائے گا۔ تقریباً 25 سال پہلے جب میں ابھی تک ہیلتھ کوچ نہیں بنا تھا اور موٹاپے کا شکار تھا اور پیٹ بھی بہت نکلا ہوا تھا، تو میں نے بھی یہ طریقہ آزمایا تھا۔ ایک نیوٹریشنسٹ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ دن میں 5-6 بار کھائیں تاکہ آپ کا میٹابولزم ایکٹیو رہے۔ اس وقت یوٹیوب ابھی لانچ نہیں ہوئی تھی اور گوگل پر بھی اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی تھی۔ آپ کو کسی پروفیشنل کو ملنا پڑتا تھا یا کوئی کتاب پڑھنی پڑتی تھی۔ میں نے 2-3 سال تک اس مشورے پر عمل کیا اور میری نیوٹریشنسٹ بار بار مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ شاید آپ کے کھانوں کی ترتیب ابھی درست نہیں ہے یا آپ کا مینیو ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی چربی کم نہیں ہو رہی۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ توانائی پہلے سے بھی زیادہ انسٹیبل رہتی تھی، اور بالآخر مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر میں نے اس روٹین کو چھوڑ دیا۔ کیا آپ بھی بار بار کھاتے ہیں اور اس کے پیچھے کسی کا مشورہ ہے، یا آپ کی باڈی آپ کو مجبور کر رہی ہے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کئی سالوں تک بہت سے ڈائٹ پلان اس بات کو فروغ دیتے رہے کہ چھوٹے چھوٹے کھانے دن میں کئی بار کھانے سے آپ کا میٹابولزم سست نہیں ہوتا اور آپ کو بھوک کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 1900s میں جن لوگوں کو سٹامک السر یا دوسرے ڈائجسٹو پرابلمز ہوتے تھے، ڈاکٹرز ان کو چھوٹے چھوٹے میل ریکمینڈ کرتے تھے۔ انسولین کی دریافت سے پہلے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو مینج کرنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے میل ریکمینڈ کیے جاتے تھے۔ باڈی بلڈنگ اور فٹنس انڈسٹری میں بھی چھوٹے چھوٹے میل بار بار کھانا بہت عام تھا۔ پہلی نظر میں یہ بات بہت لاجیکل لگتی ہے کہ بار بار کھانے سے ہمارا میٹابولزم ایکٹیو رہے گا اور ہماری توانائی سٹیبل رہے گی، لیکن اب جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بار بار کھانا ہماری صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ پیٹ کے ارد گرد چربی جمع ہونے میں ہارمونز بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر انسولین۔ جب بھی آپ کچھ کھاتے ہیں تو انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ انسولین کا بنیادی کام یہ ہے کہ بلڈ میں سے گلوکوز لے کر باڈی سیلز کے اندر منتقل کیا جا سکے، جہاں پر یہ یا تو توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے یا اسے سٹور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن انسولین ایک اور اہم کام یہ کرتی ہے کہ یہ باڈی کو پیغام دیتی ہے کہ پہلے سے جمع شدہ چربی کو جلایا جائے یا اسے محفوظ رکھا جائے۔ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو کھانے کے بعد انسولین بڑھتی ہے، مگر چند ہی گھنٹوں میں اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے، اور اس وقت پہلے سے جمع شدہ چربی کو توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کی باڈی کھانے کے فوراً بعد خوراک سے توانائی بناتی ہے اور چند گھنٹوں بعد یہ پہلے سے جمع شدہ چربی کو جلانا شروع کر دیتی ہے، تو اس کو میٹابولک فلیکسیبلٹی کہا جاتا ہے۔ دن میں بار بار کھانے سے میٹابولک فلیکسیبلٹی یا باڈی کی وہ صلاحیت جس سے یہ کھانے کے چند گھنٹوں بعد توانائی کے لیے پہلے سے جمع شدہ چربی کو جلانا شروع کر سکتی ہے، وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ جب ہر چند گھنٹوں بعد کھانا یا سنیکس آتے رہتے ہیں تو انسولین بار بار بڑھتی رہتی ہے، اور دن بھر یہ اتنی کم نہیں ہو پاتی کہ باڈی پہلے سے جمع شدہ چربی کو جلا سکے۔ ہر کوئی بار بار اس لیے نہیں کھا رہا ہوتا کہ انہیں کسی ہیلتھ پروفیشنل نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان کا میٹابولزم ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔
جب بھی کسی شخص کو انسولین ریزسٹنس یا پری ڈائبٹیز ہونے لگتی ہے تو کھانے کے بعد اکثر شوگر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا پینکریاز بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں انسولین بناتا ہے۔ چونکہ انسولین کا لیول زیادہ ہوتا ہے اس لیے بلڈ شوگر نسبتاً تیزی سے نیچے آ سکتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کو کھانے کے چند گھنٹے بعد ہی بھوک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس وجہ سے آپ پھر سنیک کھاتے ہیں، آپ کا شوگر لیول بڑھتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے پینکریاز زیادہ مقدار میں انسولین بناتا ہے۔ بلڈ شوگر نسبتاً تیزی سے نیچے آتی ہے اور آپ کو ایک بار پھر بھوک محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہ چکر سارا دن چلتا رہتا ہے، اور مسلسل سنیکنگ کی عادت کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس مسئلے کا حل لازماً صرف کم کیلریز کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دن میں صرف 3 کھانے کھائیں اور ان کے درمیان سنیکنگ نہ کریں، تاکہ انسولین کو کم ہونے کا موقع مل سکے اور باڈی پہلے سے جمع شدہ چربی کو توانائی کے لیے استعمال کر سکے۔ 1 یا 2 ہفتوں میں آپ کی سنیکنگ کی عادت ختم ہو سکتی ہے اور آپ صرف 3 کھانوں پر آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے بھی ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں۔ اس میں آپ آہستہ آہستہ 3 کھانوں سے 2 کھانوں پر آتے ہیں، تاکہ آپ کی ایٹنگ ونڈو صرف 8 گھنٹے کی ہو اور 16 گھنٹے آپ کی فاسٹنگ ونڈو ہو۔ جب آپ کی باڈی کو کھانوں کے درمیان 12 سے 16 گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے تو پہلے سے جمع شدہ چربی کو جلانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف انسولین ریزسٹنس ریورس ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے کئی اور بے شمار فائدے بھی ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مسلسل کھانے سے انسولین کیسے ریئیکٹ کرتی ہے تو پیٹ کی چربی صرف ڈسپلن کا مسئلہ نہیں لگتی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے مسلسل سنیکنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور دن بھر میں صرف 3 کھانے یا حتیٰ کہ 2 کھانے کھانا چاہتے ہیں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔